بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات و خواتین، دینی بھائیوں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، احادیث الاخلاق کی یہ گفتگو ہم سن رہے ہیں۔ گزشتہ مجلسوں میں ہمارے ساتھ بر الوالدین کے تعلق سے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے ہمارے سامنے باتیں تھیں، مختلف احادیث آثار ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے۔ دین اسلام یہ وفاداری اور عہد کو پورا کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے خیر خواہی چاہنا، ایک دوسرے کو دینی محبت دینا، ایسے اچھی باتیں جہاں سکھاتا ہے، وہیں ہمیں صلہ رحمی کا بھی حکم دیتا ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یہ صلہ احسان یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آدمی اچھا سلوک کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بات کہی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 پر 5۔ اللہ نے کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور سلوک احسان کیا کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 پر 5۔ احسان، اسلام نے ہم کو احسان پر ابھارا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، احسان کریں، اور اس میں ہمیں رغبت دلائی کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ احسان کریں۔ یہ بلند اخلاق میں سے مانا اور جانا جاتا ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ آدمی کے بلند اخلاق، اچھے اخلاق کی خبر دیتی ہے کہ اس کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی بات کہی، اللہ سے ڈرنے کی بات کہی، تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کو بھی جوڑا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہم دیکھتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورۃ النساء کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اسے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے تم مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ بات کہتے ہیں تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ واتقوا اللہ، رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری کو مت توڑو، رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرو اور احسان سلوکی کرو۔ اور جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کر کے فراغت حاصل کی، یعنی سارے مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، تو رشتہ کھڑا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہر۔ اس نے عرض کیا، یہ قطع رحم سے تیری پناہ مانگنے والے کا مقام ہے، یعنی رشتہ داری توڑنے سے تیری پناہ مانگنے والے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اس سے ملوں جو تجھ کو ملائے، اور اس سے تعلق توڑ لوں جو تجھ کو توڑ لے؟ یعنی رشتہ جو ملائے اللہ اس کو ملائے، اور رشتہ جو توڑ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے الگ ہو جائے۔
تو رشتے نے کہا، عرض کیا، ہاں اے میرے رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا مقام یہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ رشتہ داری کی جب بات آتی ہے تو رشتہ دار کون ہیں؟ یعنی وہ قرابت دار جو باپ کی طرف سے سارے آپ کے رشتے میں آتے ہیں یا ماں کی طرف سے آپ کے رشتے میں آتے ہیں، یہ سب آپ کے رشتہ دار مانے جاتے ہیں۔ اور یہ آدمی کی رشتہ داری کے قربت کے حساب سے الگ الگ ہوتے ہیں، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا زیادہ حق بنتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کو مجھے کرنا کیا ہے؟ کہا کہ ان کے ساتھ تعلق بنائے رکھیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، اور کبھی ان کے ہاں آتے جاتے رہیں، ان کی حالت دریافت کرتے رہیں۔ اسی لیے اس حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سارے مخلوق کو پیدا کر کے فارغ ہوئے تو رشتہ اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ رشتہ داری کو توڑنے والے سے تیری پناہ مانگنے کی جگہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے روکتے ہیں کہ آدمی رشتہ توڑنے سے بچے۔ جو آدمی رشتہ جوڑے گا اللہ اس سے جڑے گا، اور جو آدمی رشتہ توڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس سے الگ ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اما ترضین ان اصل من وصلک، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اس سے جڑوں جو تجھ سے جوڑتا ہے، تجھ کو جوڑتا ہے، رشتہ جوڑتا ہے، واقطع من قطعک، اور میں اس سے الگ ہو جاؤں جو تجھ کو توڑتا ہے۔ رشتے کو توڑنے والے سے اللہ تعالیٰ کا رحم کرم بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اور یہی شریعت کا قاعدہ بھی ہے، الجزاء من جنس العمل، آدمی کو وہی ملتا ہے بدلہ جیسے کچھ وہ عمل کرتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن آیت نمبر 60 میں کہا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ صرف احسان نہیں ہے؟ تو رشتہ جوڑے گا تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا رحم آدمی کو ملے گا، اور توڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت رحم و کرم سے آدمی محروم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں احسان کے بدلے میں آدمی برائی سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بات کہی، ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر آخر برا کام کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک اچھائی ہے، ایک برائی ہے۔ اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی ہوتی ہے اور برائی کرنے والے کے ساتھ برائی ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، سورۃ محمد آیت نمبر 22۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اگر تم سے یہ بعید نہیں کہ زمین میں تم کو حکومت اور طاقت دے دیا جائے، اگر تم کو حکومت مل جائے تو زمین میں فساد برپا کرو اور رشتے ناتے توڑ ڈالو۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بندوں کو منع کیا گیا ہے کہ زمین میں فساد مچائیں، اس سے بچیں اور رشتے ناتے توڑیں، اور رشتے ناتے توڑنا یہ زمین میں فساد مچانا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آدمی رشتوں کو ملائے، اس کے لیے مختلف احادیث بیان کیے گئے ہیں۔ صلہ رحمی کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری حدیثیں ہیں، آپ سنیں گے اور ضرور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، الرحم معلقۃ بالعرش۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! عرش اللہ تعالی عرش کی یہ اتنا بڑا عرش اللہ کی عظمت کا پتہ دیتا ہے، اور رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے، اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا۔ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا،
اور جس نے مجھے توڑا اللہ اس سے دور ہوگا۔ بہرحال ان ساری بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داری کا بہت بڑا مقام ہے، اور یہ کہ وہ عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا نام رحمان ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرا نام رحمان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نام رحمان تجویز کیا ہے۔ پس جو رشتہ داری کو ملائے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا تو میں اس کو اپنی رحمت سے ہمکنار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا نام رحمان ہے، میں اس کو اپنی رحمت میں لے لوں گا، اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا اس کو اپنی رحمت خاص سے محروم کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بات ہے اور کتنی اہم بات ہے کہ مجھے اور آپ کو توجہ دینا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمارے رشتہ داری میں کون کون آتے ہیں۔ آدمی کم از کم اپنا نسب نامہ دیکھے کہ میرا فلاں کون ہے، فلاں کون ہے، خالہ کا بیٹا کون ہے، ماموں کا بیٹا کون ہے، پھوپھی کا بیٹا کون ہے، میرا اپنا بھائی کون ہے، تاکہ وہ رشتہ داری کا حق ادا کر سکے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ انا الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں رحمان ہوں، وہی الرحم، اور وہ رحم صلہ رحمی ہیں، اور میں نے اس سے اپنا نام تجویز کیا ہے۔ جو شخص رشتہ داری کو ملائے گا اس وصل تو میں اس کو اپنی رحمت سے ملاؤں گا، ہمکنار کروں گا، اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا بطت تو یعنی کہتے ہیں میں اس کو کاٹ دوں گا، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ البت هو القطع، یعنی بت کے معنی ہیں کاٹنے کے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص رشتہ داری کو کاٹے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ احادیث کی روشنی میں صلہ رحمی رشتہ داری کے تعلق سے ہیں۔ اس میں ایک مشہور حدیث ہمارے ساتھ ہے کہ عمرو بن عبسہ السلمی، صحابی رسول ہیں عمرو بن عبسہ السلمی، وہ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں سمجھتا تھا کہ لوگ صحیح دین پر نہیں ہیں، تو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، طرح طرح کی چیزوں میں تھے۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ لوگ کسی سیدھے راستے پر نہیں ہیں اور سب لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ۔ تو میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ مکے میں ایک آدمی آئے ہیں اور بہت سی خبریں بیان کرتے ہیں۔ تو میں اپنی سواری پر بیٹھا، میں اپنی اونٹنی پر بیٹھا، اور میں مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مکہ پہنچ کر میں نے دیکھا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ چھپ چھپ کر رہ رہے ہیں۔ مکے کا ابتدائی زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ پر مسلط تھی، طرح طرح کی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی تھی۔ پھر میں نے ایک طریقہ اختیار کیا، کوئی بھی موقع ڈھونڈا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بڑی قد و کاوش کے بعد، محنت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک میری رسائی ہوئی، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ میں نے کہا نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری کو نہ توڑنا، رشتہ داری کا خیال رکھنا، اور بتوں کو توڑنا، اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ میں نے عرض کیا
اس مسئلے میں آپ کے ساتھ کون ہیں، یعنی ان باتوں کے ماننے والے آپ کے ساتھ اور کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک آزاد اور ایک غلام۔ راوی نے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما، یہ دونوں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کی پیروی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اب جو حالات میں ہوں تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے، کیا تم میرا اور لوگوں کا حال نہیں دیکھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس حالت میں ہوں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تم اپنے گھر چلے جاؤ، جب دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غلبہ عطا فرمایا ہے تو پھر میرے پاس آنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں واپس اپنی گھر چلا گیا۔ اس کے بعد آخر تک ایک لمبی حدیث ہے جو یہاں بس اتنا استدلال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کن کن باتوں کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اوائل اسلام میں، ابتدائی اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، جہاں کچھ باتوں کی نصیحت کی، تاکید کی، تو وہاں سب سے زیادہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کو، رشتہ داری کو جوڑنے پر بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی اور کہا کہ ابتدائی اسلام کے پیغام نبوت میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کہے کہ تم رشتہ داری کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے بعض چیزوں میں توحید کا پیغام دیا، اور پھر نماز کا پیغام دیا، زکوٰۃ کا پیغام دیا، اور اسلام اور توحید کی باتیں بتائیں، وہیں ساتھ ساتھ رشتہ داری کی بات بتائی۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ہیں جو تمام عبادات میں پکے ہیں لیکن رشتہ داری کے معاملے میں کچے ہیں، ان سے رشتہ دار متنفر ہیں، کسی رشتہ دار کو وہ قریب کرنا نہیں چاہتے، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آگے ایک حدیث آتی ہے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس حدیث کو دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، سفر میں جا رہے ہیں، اچانک ایک دیہاتی گاؤں والے ایک صحابی درمیان میں آ گئے، اونٹنی کے سامنے آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے سامنے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیا، ناک کی جو رسی ہوتی ہے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر انہوں عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ گاؤں کے ایک صحابی ہیں لیکن سوال کتنا سلجھا ہوا ہے، سوال کتنی ان کی ہدایت کا پتہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فوراً نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، بولا کہ کوئی بھی آدمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو کاٹ کر اونٹ کی نکیل پکڑ کر روک رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ اپنے صحابہ کی طرف غور سے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اس آدمی کو اللہ کی توفیق مل گئی، اسی لیے ایسا سوال ہی کر رہا ہے، اللہ کی توفیق مل گئی، اور فرمایا کہ ہدایت مل گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، ان گاؤں والے صحابی سے کہا جنہوں نے آپ کی اونٹ کی نکیل پکڑ دی تھی، کہا کہ تم نے کیا کہا تھا، تم نے مجھ سے کیا پوچھا تھا؟ پھر انہوں نے بات دہرایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی، غور سے سنیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کہا کہ جنت سے قریب کرنے اور جہنم سے دور کرنے کے لیے جو بات، جو علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کی عبادت کرو، پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو،
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آج ہماری حالت یہی ہے، کہنے کو تو ہم مسلمان اس ملک میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اکثر مسلمان ایسے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، نام کے مسلمان ہیں لیکن مشرک ہیں۔ اس لیے ہم خس و خاشاک کی طرح ہیں، توحید پرست بندے گنے چنے چند ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر پیغام میں کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گاؤں والے صحابی سے کہا نماز پابندی سے پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر کہتے ہیں رشتہ داروں سے میل جول رکھو، رشتہ داروں سے اپنا تعلق برقرار رکھو، میل جول رکھو، اور آخر میں کہا کہ بس اب میری اونٹنی چھوڑ دے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، یہی چند باتیں ہیں، ان باتوں پر عمل کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، متفق علیہ کی حدیث ہے اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کو کتنی تڑپ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے الفاظ سنیں جو ان کو جنت کا مقیم بنا دے، جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 اہم باتیں بتلائی ہیں۔ سب سے پہلے اس صحابی کو جنہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی تھی اور اپنے لیے جنت سے قریب کرنے والا عمل اور جہنم سے دور کرنے والے عمل کی بتانے کی فرمائش پیارے نبی سے کی تھی، سب سے پہلے انہیں توحید کا حکم دیا، شرک سے برات کا حکم دیا۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے وہ نماز کا، نماز کی تاکید کی، دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیشہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے جو اسلام کا ایک فریضہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بات کی، رشتہ داری کو جوڑنے کی بات کی، کہا کہ یہ عظیم عبادتیں ہیں جو آدمی کو جنت سے قریب کرتی ہیں، جہنم سے دور کرتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کے ملانے کو توحید کے ساتھ، نماز کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داریوں کو ملانا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں اسی کے تعلق سے کچھ حدیثیں ہمارے ساتھ رہیں گی کہ رشتہ داری کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔